سورہ کوثر کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ہر کسی کو سورہ کوثر یاد ہوگی اور ہر کوئی بندہ سورہ کوثر کا ورد بھی کرتا ہوگا، لیکن اس کے بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سورہ کوثر کے بارے میں ہی زیادہ تر کیوں بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ کوثر ہی وہ واحد صورت ہے جو ہر پریشانی میں کام آتی ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے، اور اس کو پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو فقیری عمل ہے اور صوفیوں کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ زیادہ تر اللہ کے نیک بندے اور جو اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں وہی بندے اس عمل کو کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہو، چاہے دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو یا پھر روحانی دنیا کے مقام ہو۔ آپ اس کے ذریعے سے ہر چیز کو، حتیٰ کہ وہ روحانی ہو یا جسمانی، کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہو اور ہر پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہو۔ سورت کے ذریعے سے خاص کر دیکھا جائے تو دولت کے لیے یعنی حصول دولت کا عمل اس سے بہت زیادہ اثردار ہوتا ہے اور بہت ہی جلد اثر کر جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر کی ہر پریشانی کو ختم کر سکتے ہو اور دنیا کی ہر نعمت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کر سکتے ہو، یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کروا سکتے ہو، اور وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس صورت کا سمپل سا عمل میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس کے کرشمے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سورہ کوثر کو 129 مرتبہ صبح یا پھر رات میں پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کی جتنی مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اس سے کچھ ہٹکے کی بات کروں گا، یعنی سورہ کوثر کے اندرونی اور روحانی حصوں کے متعلق، کہ سورہ کوثر کو اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا، اور کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقتیں اور روحانی علوم اس کے سینے پر کھول دے گا اور غیب کے خزانے اس کے اوپر کھل جائیں گے، رزق کی بارشیں اس کے گھر میں ہونے لگے گی جو بندہ اس صورت کا ورد کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، اس عمل کو کرنے کے لیے اس کا نقش ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پاس اس کا نقش نہیں ہے وہ اس کا نقش بنوا لے یا اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھنا زعفران سے ہے یا پھر چاندی یا پھر پیتل کے اوپر ہے۔ یہ جیسے ہی کرو گے اس کے بعد میں آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھو گے، آپ کو کامیابی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد میں 1000 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے۔ اگر اسی دن سیم ڈے پر رزلٹ دیکھنا ہے اور سیم ڈے پر اپنا کام کروانا ہے، اپنی مشکلات کو دور کرنا ہے، تو آپ کو 1000 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا پڑے گا، چاہے کتنا ہی ٹائم کیوں نہ لگ جائے، اور اس کو بنا دیکھے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنا دیکھے آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کرو گے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اس کی روحانی طاقت ہے، یعنی روحانی اس کے آپ عامل بھی بن سکتے ہو۔ پھر آپ اس کو پڑھ کے جس کے بھی اوپر دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ پریشانی سے نکل جائے گا۔ اس کے عامل بننے کے لیے 1100 مرتبہ آپ کو 11 دن تک ریگولر سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھو گے 11 دن میں آپ کو کتنی ساری نعمتیں دیکھنے کو ملتی ہے، کتنے سارے علوم، کتنے سارے راز آپ کے سینے پر کھل جاتے ہیں۔ اس کا نقش بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس ہو، دشمنوں سے بچا رہے گا اور موذی جانوروں سے بچا رہے گا، قرض سے نجات پائے گا اور دولت کی کبھی بھی اس کے پاس کمی نہیں ہوگی۔ اگر اس کا نقش پیسے والی جگہ پر رکھ دیا جائے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ نعمتیں اور برکتیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو سورہ کوثر کے متعلق تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائے۔